بخاری شریف کی حدیث ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں، صحابہ کے اجتماع میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ ایک خاتون نے، ایک عورت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر جو ہے وہ تحفتاً عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفے کو قبول کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تحفہ دینا یہ صحابہ کی، صحابیات کی سنت ہے، قبول کر لینا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تحفہ اس خاتون نے دیا چادر، نبی پاک علیہ السلام نے وہ قبول کیا اور اس چادر کو اپنے اوپر اوڑھ بھی لیا۔ صحابہ اکرام کثیر تعداد میں موجود تھے۔ ایک صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی سائل سوال کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سائل کو خالی ہی لوٹا دیا جائے؟ جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی یہ شان ہے، سرکار کے گھرانے کا یہ مقام ہے کہ ان کے دروازے سے کبھی سائل خالی نہیں گیا۔ یہ تو بہت بڑے سخی کا دروازہ ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ سرکار نے چادر اتاری، اپنے اس غلام کو عطا فرما دی۔ اب جو دیگر صحابہ اکرام تھے، بعض صحابہ نے اس صحابی پر تنقید کی، اور بھی تم نے یہ چادر کیوں مانگی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے سرکار سے جب بھی کوئی سائل سوال کرتا ہے حضور اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس چادر کی حضور کو ضرورت تھی، تبھی تو یہ تحفہ قبول کیا، اور سرکار نے اپنے اوپر اس کو اوڑھا بھی۔ جس چیز کی حضور کو ضرورت تھی وہ تم نے کیوں مانگی؟ تجھے سوال کرنا نہیں چاہیے تھا۔ بعض صحابہ نے اس پر تنقید کی۔ اب اس کا ذرا جواب سنو اور ایمان کو تازہ کرو، اور دیکھو کہ آج کے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ الحمدللہ۔ اس صحابی نے جواب دیا، تنقید کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے، یہ چادر میں نے یہ موسم سے بچنے کے لیے نہیں، کبھی ٹھنڈی ہوا سے یا گرم ہوا سے میں نے بچنا، ایسا نہیں ہے۔ یہ چادر میں نے اس لیے سرکار سے طلب کی ہے تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ سکوں۔ اس چادر کی وجہ سے میں نے اس لیے حضور سے یہ چادر طلب کی ہے کہ یہ میرا کفن بنے، اور اس چادر کی وجہ سے میں جنت چلا جاؤں۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھنے والے صحابہ، جنہوں نے ڈائریکٹ قرآن و سنت کی تعلیم، دین کی تعلیم، اسلام جو سیکھا حضور کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے، اس صحابی کا عقیدہ اور نظریہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کہنے لگے، موسم سے بچنے کے لیے چادر نہیں لی، میں نے تو اس لیے لی ہے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، یہ میرا کفن بنے چادر، اور اس کی وجہ سے رب مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو پتہ چلا صحابہ اکرام یہ عقیدہ رکھتے تھے، حضور تو مشکل کشا ہے ہی ہیں، سرکار حاجت روا ہے ہی ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ، لیکن صحابہ کا تو اتنا شاندار نظریہ اور عقیدہ تھا کہ جس چیز کی چند لمحوں کے لیے یہاں تحفہ ملا ہے، سرکار نے اپنے اوپر ڈال لی ہے، ساتھ ہی دے دی، اتنی سی دیر میں، اتنی سی صحبت، جس کپڑے کو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جسم سے ہو جائے۔ صحابی کا نظریہ یہ ہے کہ اس چادر سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے وسیلے سے مجھے جنت عطا فرمائے گا، میری مشکلات جو ہیں وہ اس کی وجہ سے حل ہو جائیں گی۔ تو تبرکات سے برکات کا حاصل کرنا آج کے مسلمان کا نظریہ نہیں ہے بھائی، یہ تو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام کا نظریہ ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت کے بھی وہی نظریات ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام کے تھے۔ لطف کی بات ہے، آپ کو بڑا لطف آئے گا اس حوالے سے کہ جو نظریہ اور عقیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آج کے جمعۃ المبارک میں ہم ذکر کر رہے ہیں، معجم کبیر طبرانی کی حدیث ہے، جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی۔ جنگ یرموک ہے، ٹوپی گم ہو گئی ان کی، وہ اس کو تلاش کر رہے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں اس کو تلاش کرنے میں۔
بھی جنگ کا وقت ہے اور یہ ٹوپی کو تلاش کر رہا ہے. جنگ کے لیے تو پھر جنگی گھوڑوں کو تیار کیا جائے اور لڑنے کے لیے جو جنگی آلات ہوتے ہیں اس کی تیاری ہونی چاہیے یہ ٹوپی کو. اور وہ ٹوپی بھی کوئی لوہے کی بنی ہوئی نہیں ہے, کپڑے کی بنی ہوئی ٹوپی ہے, اس کو تلاش کر رہے ہیں. اچھا بہرحال وہ تلاش کر رہے تھے, ٹوپی مل گئی. جب دیگر لوگوں نے دیکھا کہ اس کو تلاش کر رہے تھے, وہ ایک پرانی ٹوپی تھی کپڑے کی بنی ہوئی. خالد بن ولید تم اس کو تلاش کر رہے تھے, اس پر اتنی محنت کر رہے تھے, اس پہ اتنا وقت لگایا ہے, اور فرمایا تم اس ٹوپی کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو, اس کے کپڑے کی طرف تم دیکھ رہے ہو, جو اس میں خزانہ چھپا ہوا ہے تمہاری نظر اس پر نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اس میں خزانہ کیا ہے؟ کہنے لگے سرکار علیہ السلام نے عمرہ کیا, عمرہ کرنے کے بعد جب سرکار نے اپنے بال اتروائے نا, کسی نے دائیں طرف کے بال لیے, کسی نے بائیں طرف کے, جو پیشانی کے بال تھے وہ میں نے لے لیے اور اپنی ٹوپی میں نے سی دیے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو عقیدہ اور نظریہ دیا. فرمایا میں نے وہ بال اپنی ٹوپی میں سی لیے, اور یہ ٹوپی پہن کر میں جس میدان میں بھی اترتا ہوں اللہ ان بالوں کے صدقے مجھے فتح عطا فرماتا ہے. فرمایا ان بالوں کی وجہ سے میری مدد کی جاتی ہے. یہ صحابہ کا نظریہ اور عقیدہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب چیز کا مقام یہ ہے. کہتے ہیں کہ آج حضور کی ذات مددگار ہے کہ نہیں, اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں. یہ آج کا مسلمان ڈوب کے کیوں نہیں مرتا بھائی؟ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ وہ مددگار ہے کہ نہیں. او کیا ہو گیا ہے تجھے؟ صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جس جنگ میں بھی یہ ٹوپی پہن کر جاتا ہوں اللہ مجھے فتح ہی عطا فرماتا ہے, میری مدد کی جاتی ہے. تو یہ نظریہ, یہ عقیدہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا. اور آج کے مسلمان کا فقط یہ عقیدہ نہیں ہے بھائی کہ تبرکات سے برکات کا حاصل کرنا, یہ تو صحابہ کا بھی عقیدہ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے, البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور ہے. ایک صحابی رسول حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پڑ گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں, دور خلافت میں. حضرت بلال بن حارث نبی پاک علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہو گئے. قبراں تے جانا کتنے لکھا, میں کہ تو دین پڑھے گا تو سمجھ آئے گی نا, صحابہ کے نظریات کو بھی پڑھنا, صحابہ کے سپاہی بنتے ہو ان کے نظریات کو بھی تسلیم کرو نا. حضرت بلال بن حارث نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پر آپ کے مزار پر حاضر ہوئے. درخواست کیا کر رہے ہیں؟ جو کہتے ہیں نا کہ زندہ تھے تو مدد حضور کر لیتے تھے, اب دنیا سے چلے گئے, اور بھئی ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا, امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہم تو زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. بہرحال میں جو یہاں پر بات کرنے لگا ہوں آپ اس پہ توجہ دیں. حضرت بلال بن حارث نبی کریم علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہوئے, حاضری دی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مزار شریف میں ہیں, یہاں امت ہلاک ہونے کو ہے, قحط پڑ گیا ہے, بارش کا بندوبست فرما دیں. یہ صحابی کن سے کلام کر رہا ہے, کن کی خدمت میں فریاد کر رہا ہے؟ کیا اس صحابی کو پتہ نہیں تھا اللہ شارق سے زیادہ قریب ہے, ہر جگہ اللہ اپنے بندے کی سنتا ہے؟ اس صحابی کو چاہیے تھا نا کہیں بھی بیٹھ کے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا قحط پڑ رہا ہے, تیرے بندے مر رہے ہیں, بارش عطا فرما دے. بلال بن حارث صحابی رسول ہے, کسی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی, اور دور خلافت عمر بن خطاب کا ہے. حضور کے روضہ انور پر کھڑے ہو کر عرض کر رہے ہیں امت ہلاک ہونے کو ہے, سرکار کوئی بارش کا بندوبست کر دو. کس سے کہا؟ صاحب مزار حضور علیہ السلام کی بھی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. کیوں؟ صحابہ کا عقیدہ تھا سرکار علیہ السلام اپنے مزار میں بھی اپنی امتیوں کی فریاد کو سنتے بھی ہیں اور ان کی حاجت روائی بھی فرماتے ہیں. حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں فریاد کی, گھر چلا گیا, سو گیا.
جیسے آنکھ لگی آنکھ بند ہوگی، مقدر کی آنکھ جاگ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے ہیں۔ یہ خواب میں زید بکر عمر کا بیان نہیں کر رہا، یہ صحابی رسول کا خواب ہے، اور جو روایت حدیث ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ ان کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا عمر بن خطاب سے کہو گھبراؤ نہیں، بارش کا بندوبست کر دیا گیا ہے، بارش آ جائے گی، قحط ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام مشکل اوقات میں سرکار کی ظاہری حیات میں حضور کے قدموں میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے، زمین کے پیٹ میں تشریف لے گئے ہیں، صحابہ حضور کے مزار پر جا کر حاجت پیش کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے مزار سے ان کی حاجت روائی فرماتے تھے۔ امام بخاری ان کی کتاب ہے ادب المفرد، یہ امام بخاری کی کتاب ہے ادب المفرد۔ صرف انہوں نے بخاری شریف ہی نہیں لکھی ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ ادب المفرد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جو میں اب ذکر کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیماری لاحق ہوئی۔ وہ بیماری کیا تھی؟ ان کا پاؤں شل ہو گیا۔ شل کا مطلب یہ ہے کہ حرکت اس کی ختم ہو گئی۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ بن عمر کا مقام پتہ کیا تھا؟ یہ صحابہ اکرام میں مفتی تھے۔ ایک مفتی کی حیثیت حضرت عبداللہ بن عمر رکھتے تھے صحابہ اکرام میں۔ فقہی مسائل میں صحابہ اکرام ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ مسئلہ بتا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں شل ہو گیا۔ کسی نے کہا عمر گھبرا کیوں رہے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اے عبداللہ بن عمر، جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے نا، ان کو پکارو، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ادب المفرد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ تو اب بات درست نہیں ہے نا، امام بخاری جو روایت بخاری شریف میں لائیں وہ معتبر ہو، وہی امام بخاری کے علاوہ کسی اور کتاب میں کسی روایت کو ذکر کر دے وہ معتبر نہ ہو، یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے نا۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری پر اگر اعتماد ہے، وہ حدیث جہاں بھی ذکر کرے اس پر اعتماد کیا جائے۔ ادب المفرد کے اندر انہوں نے یہ روایت ذکر کی کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، پاؤں شل ہو گیا۔ جب ان سے کہا گیا محبوب ترین ہستی کو پکارو، تو انہوں نے پتہ کیا پکارا؟ نبی پاک علیہ السلام کو لفظ یا کے ساتھ پکارا۔ لفظ کیا بولا جو ادب المفرد میں موجود ہے روایت کے اندر؟ یا محمداہو۔ لفظ کیا بولا؟ یا محمداہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، سرکار کو پکارنا تھا، پاؤں ان کا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر بات تو لطف والی ہے کہ صحابہ اکرام، دیکھو نا، یہ ایک مشکل تھی۔ صحابہ سے بڑھ کر توحید کون جانتا ہے؟ اور بھئی میں نے اور آپ نے توحید مذہبی رہنماؤں سے سیکھی ہے نا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ توحید کیا ہے۔ صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے توحید شارع علیہ السلام سے ڈائریکٹ سیکھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو توحید کا درس دیا ہے۔ کیا وہ توحید نہیں جانتے تھے کہ مشکل وقت میں اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارا جائے تو توحید کی دھجیاں اڑتی ہیں؟ تو کیا صحابہ کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ اور بھئی توحید میں کسی قسم کی کوئی تریڑے نہیں پڑتی، توحید اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو تسلیم کرنا یہ توحید کا تو حصہ ہے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی رب وہ ہے جس نے اتنی شانوں والا اپنا ایک بندہ پیدا کیا ہے کہ اس کے مقامات اتنے بلند ہیں۔ جس رب کی مخلوق میں حضور علیہ السلام کا یہ مقام ہے تو پھر اس رب کا کتنا بلند مقام ہوگا نا جی۔ تو بہرحال صحابہ اکرام کے یہ نظریات رہے ہیں کہ وہ مشکل اوقات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جو ہے وہ حاجت روا مانتے تھے، مشکل کشا مانتے تھے۔ ٹائم ہو گیا ہے، میں صرف ایک پیغام اور ایک میسج آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں۔
وہ یہ ہے، دیکھو ہم کپڑے سلوائی کرواتے ہیں نا، کسی اچھے درزی کے پاس جاتے ہیں، ہمارا جو کپڑا ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ بال کٹوانے کے لیے جاتے ہیں، کسی اچھے حجام کا انتخاب کرتے ہیں کہ بال خراب نہ ہو جائیں۔ ہر چیز میں ہم بڑی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔